بسم اللہ الرحمن الرحیم 2024 سے پہلے بہت سی نشانیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، ایک خوفناک حقیقت۔ قیامت ایک ایسا دن ہے جس سے لوگ بہت خوف زدہ ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگوں کو اپنے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوں گی۔ یہ نشانیاں بہت ہی خوفناک ہوں گی۔ یہ ویڈیو قیامت کو تفصیل سے بیان کرے گی، جن کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ سال 2024 سے پہلے ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت سارے علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے 2024 ہی قیامت کا سال ہو۔ اب آج کی اس ویڈیو میں قرآن مجید اور احادیث میں بیان کردہ معلومات پر بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ قیامت کے بارے میں بہت کچھ جان لیں گے۔ آپ یہ بھی جانیں گے قیامت کے دن کیسے تیار ہونا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کے بارے میں جانیں؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی کہ قیامت کی نشانیاں بھی ایسے ہی تیزی سے نمودار ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے۔ قیامت کی 10 نشانیاں جو اپنی امت کو بتائیں، ان میں سے سب سے پہلی نشانی دہان ہے، جو ایک بہت بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 دن تک رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان صرف زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین تو بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح کے ہو جائیں گے کہ بعض کو تو کئی دنوں تک ہوش نہیں آئے گا۔ اس دھوئیں کا نام دہان ہے، جیسے کہ اس کا ذکر قرآن کی سورۃ دہان میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے قول کے مطابق اس آیت میں اس دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنو، آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے ایک دھواں آئے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ اس دن وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس سزا کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے؟ حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے، پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، بارش کی دعا کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جس دن ہم بہت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی نشانی کا تذکرہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دوسری نشانی بتائی، وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اب ہم دجال کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مقصد کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا، اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں پر نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہاں پر خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی عجیب کام کروائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فیرے لکھا ہوگا جس کی شناخت اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جسے جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں، باقی کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا
جس کو چاہے دے گا اور جو خلاف ہوگا اس کی چیزیں بند کر دے گا۔ یہ بہت ساری ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دیں گی۔ دوستو، روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا باغ ہو جائے گا جیسے ابراہیم پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا ایمان لائے گا؟ کہے گا ہاں۔ تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں بن کر آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو مار کر اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس کو ملاتا ہوں، تو کیا تم سب میرے علاوہ کسی اور خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس آدمی کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن ہے، خدا کی قسم مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ دجال کا ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو سبزہ اگائے گی۔ سوائے مکہ اور مدینہ میں نہ پہنچا ہوگا، مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے وقت فرشتے اس کو روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال کے خوف دلاتے رہے، کیونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تمہاری جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، مگر وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنی نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کرے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے دجال کو قتل کرنے کی اور قتل سے پہلے لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم اماک یا دابق کے مقام تک نہ پہنچ جائیں، اور پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو وہ کہیں گے ہمارے لوگ جو قید کیے گئے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں ہمیں تنہا چھوڑ دو، ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ 1/3 مسلمان باغ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے، اللہ کے نزدیک وہ بہترین شہداء قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کریں گے جس کے نتیجے میں ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی فتح حاصل کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں چلا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکر دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوگا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا، تو وہاں بھی مسلمان جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کے امامت نماز کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گل گل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف آئے اور پوچھا تم لوگ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ان سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا،
छठी, सातवीं, आठवीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मकामात पर ज़मीन का धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक़ के इलाके में, दूसरे मगरिब के इलाके में और तीसरा जज़ीरा अरब के इलाके में। और 10वीं निशानी जो सब के बाद ज़ाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर कर ज़मीन हशर तक ले जाएगी। आपको क़यामत की 10 निशानियाँ तरतीब से बताईं, दहान और दज्जाल के अलावा बाकी तफसील से बताते हैं। तीसरी बड़ी निशानी दाबतुल अर्द। दाबतुल अर्द से मुराद एक अजीब शिकल का जानवर है। नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफ़ा जो कि काबा के मशरिक जगह वाक़या है, यकायक ज़लज़ले से फट जाएगा। उसके अंदर से एक जानवर निकलेगा। ये तब आएगा जब लोगों के बिगड़ जाने और दीन हक़ को छोड़ जाने के बाद उस ज़माने में आएगा। जन्नत की खुशखबरी या जहन्नुम की खबर सुनाएगा। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि सूरज मगरिब से निकलेगा। क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक कि सूरज मगरिब से ना निकल आए। जब यह निशान ज़ाहिर होगा, जब ज़मीन पर जितने लोग होंगे सब ईमान लाएंगे, लेकिन उस वक्त का ईमान मुखिस बेसूद होगा। अगली निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। याद रहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद होगा। चनाचा आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क मीनार पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को तलाश करेंगे, तो कत्ल करेंगे। फिर आपका निकाह होगा और 40 बरस तक दुनिया में रहेंगे और आपकी तदफीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। अगली निशानी याजूज माजूज की है जो मज़कूरा हदीस की रूह से क़यामत की छठी निशानी है। याजूज माजूज दरअसल 2 कबीलों के नाम हैं जो याज इब्ने नूह की औलाद में से हैं। ये दोनों कबीले बहुत ताकतवर थे। इनका खास मुश्किल लूट मार ज़मीन पर फसाद फैलाना था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे उसको ज़ुल्करनैन ने एक ऐसी दीवार से जिसकी बुलंदी उस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ों की चोटी तक पहुँची और मोटाई 60 गज की है, बंद कर दिया था ताकि लोग उनसे महफूज रह सके। जब क़यामत आने वाली होगी, याजूज माजूज के निकलने का वक्त आएगा, दीवार टूट जाएगी। याद रहे कि ये जो दीवार बनाई गई ये बिल्कुल यकीनी है जो कि लोहे और पिघले तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब किया। जब ये दीवार तमीर हुई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, मगर 7 लोगों को ये भी बताया अगरचे ये दीवार मजबूत है मगर ये लाजवाल नहीं है। जो चीज़ बनी है बिलाखिर फना होने वाली है। जब मेरे रब के वादे का करीब आएगा तो वो इसको पेवन खाक कर दे। मेरे रब का वादा बरहक है। एक और हदीस में आया है कि याजूज माजूज हर रोज़ दीवार को चाटते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगली सुबह जब देखते हैं तो वो दीवार वैसी ही हो जाती है। जिस दिन वो ये कहेंगे इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे, दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि मुसलमानों को वो कोहे तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज से मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़ज़ा की सख्त किल्लत होगी। लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बदुआ करेंगे। फिर अल्लाह ताला इनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फट जाएगा और ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। गंदी बू हर तरफ फैल जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन के बराबर वाले परिंदे भेजेंगे जो इनको उठाकर न जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी और हर तरफ हरियाली हो जाएगी। अब जिक्र करते हैं ज़मीन में धंस जाने का। मालूम हुआ है कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि ज़मीन के फट जाने के 3 ऐसे वाक़यात रूनमा होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे। यूँ तो ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिलते हैं, लेकिन जिनकी खबर आपने दी है जो बहुत भयानक है कि कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। वो कब होना है, किस जगह होना है, इस बात का इल्म अल्लाह पाक ही जानते हैं। याद रहे कि ज़मीन का धंस जाना अल्लाह की नाफरमानी, नाशुक्री और उसके अजाब को दावत देने की तरफ इशारा है। अगली निशानी आग है जिसमें फरमाया लोगों को हशर तक ले जाएगी। इसमें हशर ज़मीन से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहाँ पर वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ देगी। एक रिवायत है कि वो आग हिजाज की ज़मीन से नमूदार होगी, जबकि एक हदीस में इसका यमन की जानिब से नमूदार होना बयान किया गया है। लिहाजा काजी एयास ने कहा है कि हो सकता है कि क़यामत की निशानी के तौर पर जिस आग का जिक्र किया गया है वो एक नहीं 2 हो और वो दोनों लोगों को घेर कर ज़मीन हशर तक ले जाएंगी। यानी वो आग तो एक ही होगी जो इब्तिदा यमन की जानिब से निकलेगी, लेकिन उसका ज़हूर हिजाज की ज़मीन से होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें क़यामत की निशानियों का तफसील से
ذکر کیا گیا۔ ان کی ترتیب کا ذکر اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔